السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کے پہلے نشرے کے ساتھ میں ہوں عائشہ مجاہد۔ پہلے پیش خدمت ہے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے فلپائن کے صدر جناب فردینینڈ مارکوس نے خیر سگالی کا پیغام وصول کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر روانڈا کی حکومت کی جانب سے جناب پول روسیساباجینا کی سزا میں کمی اور ایک صدارتی فرمان کی بنیاد پر ان کی رہائی کے متعلق دیے گئے بیانات کی تصدیق کرتا ہے۔ فرانس کے صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی صدر 5 سے 8 اپریل کے دوران چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی صدر کے ساتھ یوکرین میں امن کی بحالی کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور افغانستان نے پہلی مرتبہ کسی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ T20 میچ شارجہ میں کھیلا گیا۔ یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے فلپائن کے صدر جناب فردینینڈ مارکوس نے خیر سگالی کا پیغام وصول کیا۔ فلپائن میں قطر کے نئے سفیر جناب احمد بن سعد الحمیدی نے صدر کو ایک ملاقات کے دوران اپنی اسناد سفارت پیش کی اور صاحب سمو امیر کی جانب سے ان کی صحت و سلامتی اور فلپائنی حکومت اور عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جواباً فلپائنی صدر نے صاحب سمو امیر کے نام خیر سگالی کا پیغام بھیجا اور ان کی صحت و تندرستی اور قطری عوام کی مزید خوشحالی کے لیے نیک جذبات ظاہر کیے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے کہا ہے کہ قطر روانڈا کی حکومت کی جانب سے جناب پول روسیساباجینا کی سزا میں کمی اور ایک صدارتی فرمان کی بنیاد پر ان کی رہائی کے متعلق دیے گئے بیانات کی تصدیق کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رہائی کے بعد جناب باجینا کو قطر منتقل کرنے کی کارروائی جاری ہے، جہاں سے وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے پر قطر اور روانڈا کے اعلیٰ اہلکاروں کے درمیان ہونے والی ملاقاتوں کے دوران تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ دونوں فریقوں کے افکار و نظریات کو قریب لایا جا سکے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ قطر نے کئی مسائل میں غیر جانبدار ثالث کا کردار کامیابی کے ساتھ نبھایا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قطر کو مختلف فریقوں کا کس قدر اعتماد حاصل ہے، اور جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی سطح پر تنازعات کو سفارتکاری اور پرامن طریقوں سے حل کرانے اور الگ الگ افکار کو باہم قریب لانے کے لیے ایک قابل بھروسہ شراکت دار سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے میں قطر کی ثالثی سے دو طرفہ اعتماد واضح ہے، اور یہ ثالثی روانڈا اور امریکہ کے قطر سے گہرے تعلقات کا مظہر ہے۔ مقبوضہ فلسطین سے آنے والی خبروں کے مطابق یہودی آباد کاری کے خلاف قبر قدوم میں کیے جانے والے ہفتوار مظاہرے میں شامل فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی قابض دستوں کی کارروائی میں 5 شہری زخمی ہو گئے۔ کفر قدوم نامی اس گاؤں میں عوامی مزاحمت کے رابطہ کار جناب مراد شتوی نے بتایا کہ قابض فوجیوں نے مظاہرین پر میٹل راؤنڈ فائر کیے اور آنسو گیس کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں نوجوان زخمی ہو گئے، جبکہ درجنوں کو سانس لینے میں مشکلات پیش آئیں۔ اس سے قبل نابلس میں قابض فوج کے تصادم میں کئی فلسطینی شہریوں کو اس وقت سانس لینے میں شدید پریشانی ہوئی جب ان پر اشک آور گولے فائر کیے گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی قابض انتظامیہ نے یہودی آباد کاری کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مزید 1000 سے زیادہ نئے رہائشی اپارٹمنٹ تعمیر کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی فیصلے کی مذمت کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ان دعووں کے برخلاف ہے کہ اب نئی یہودی بستیاں نہیں بسائی جائیں گی۔ بیان کے مطابق اسرائیلی حکومت کا یہ فیصلہ اس مفاہمت کی کھلی اور سنگین خلاف ورزی ہے جو امریکی سرپرستی میں اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان طے پائی تھی۔
فلسطینی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ اس فیصلے سے ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیلی حکومت آباد کاری کو بڑھانے کے جرم کا ارتکاب کرتی رہے گی اور نسل پرستی کے جذبات کو اور گہرا کرتی جائے گی تاکہ فلسطینی ریاست کے عملی قیام کے کسی بھی امکان کو ختم کر دیا جائے۔ جمہوریہ صومالیہ کے جنوبی صوبے جوبالینڈ کے شہر بارٹریری میں شدید اور موسلا دھار بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں میں کم از کم 3 افراد جاں بحق اور دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ مقامی حکام نے بتایا کہ یہ سیلابی کیفیت دریائے جوبا میں پانی کی سطح بلند ہونے کے بعد پیدا ہوئی اور شہر کے اکثر علاقوں میں پانی بھر گیا۔ حکام کے مطابق دریا کے کنارے آباد دیہاتوں کے ہزاروں شہری بے گھر ہو گئے اور بڑے پیمانے پر مادی نقصان ہوا ہے۔ واضح رہے کہ صومالیہ کے متعدد صوبوں میں موسمی بارشیں جاری ہیں۔ اس سے قبل یہاں کے لوگوں کو شدید خشک سالی کا سامنا تھا۔ فرانس کے صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ صدر ایمانوئل ماکرون 5 سے 8 اپریل کے دوران چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی صدر جناب شی جن پنگ کے ساتھ یوکرین میں امن کی بحالی کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ بیان کے مطابق صدر ماکرون کا دورہ بیجنگ میں اس بات کا اظہار ہے کہ فرانس بین الاقوامی قانون کے دائرے میں رہ کر یوکرین کے بحران کا ایسا حل نکالنے کا پابند ہے جس میں اس کی خود مختاری اور سالمیت کو ملحوظ رکھا جائے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دورے میں 3 اہم موضوعات پر بات ہوگی اور وہ ہیں اسٹریٹجک معاملات اور بین الاقوامی بحران، بڑے عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے باہمی تعاون اور اقتصادی تعلقات۔ فرانسیسی بیان میں مزید بتایا گیا ہے کہ صدر ایمانوئل ماکرون کے دورہ چین کے دوران مشرق وسطی، افریقہ اور بحر ہند اور پیسیفک اوشین میں کشیدگی جیسے موضوعات پر بھی گفت و شنید کی جائے گی۔ قابل ذکر ہے کہ فرانس چاہتا ہے کہ چین روس کے صدر ولادیمیر پوٹین کو یوکرین کے ساتھ مذاکرات کرنے پر رضامند کرنے کے لیے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ جاری جنگ کے متعدد محاذوں پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 565 یوکرینی فوجی مارے گئے ہیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کی جانے والی یومیہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 565 یوکرینی فوجیوں کو قتل اور 1 ٹینک، 2 توپوں اور 16 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یوکرین کے خلاف روس کی فوجی کارروائی کو دوسرا سال شروع ہو چکا ہے اور فریقین کے موقفوں میں انتہائی دوری کی وجہ سے اس کو روکنے کے آثار دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں، جبکہ بین الاقوامی پارٹیاں بھی کسی ایک فریق کی حمایت کر کے اس بحران کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ شمالی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ اس نے ایک نئے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ زیر آب کیا ہے۔ اسی طرح رواں ہفتے کے دوران کروز میزائل فائر کرنے کے حوالے سے اسٹریٹجک مشقیں کی ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شمالی کوریا نے پانی کے اندر کسی ایٹمی ہتھیار کے تجربے کا اعلان کیا ہے۔ شمالی کوریا کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے بتایا کہ لیبر پارٹی کی فوجی کمیٹی نے 21 سے 23 مارچ تک دشمن کو یہ وارننگ دینے کے لیے مشقیں کی ہیں کہ ایٹمی مسئلہ حقیقی ہے۔ ان مشقوں کا مقصد اپنے دفاع کے لیے ایٹمی طاقت کو پرکھنا بھی تھا۔ سرکاری نیوز ایجنسی نے مزید کہا کہ شمالی کوریا نے گزشتہ 2 برسوں کے دوران مختلف طرح کے تقریباً 50 حتمی مراحل کے تجربات کیے ہیں۔ ترکی میں قدرتی آفات اور ہنگامی حالات کے ادارے آفات نے اعلان کیا ہے کہ کل جمعے کو کہرمان مراش صوبے میں تازہ زلزلہ آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 4.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز تحصیل نور حق کے علاقے میں 15.5 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ کسی طرح کے جانی یا مادی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ یاد رہے کہ 6 فروری کو اسی ریاست میں 7.7 کی شدت کا تباہ کن زلزلہ آیا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں افراد جاں بحق اور اربوں ڈالر کی املاک تباہ ہو گئی تھیں۔ ادھر ایران کے شمال مغربی شہر میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.6 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔
خبروں کے مطابق اس زلزلے میں کم از کم 82 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زلزلے کے جھٹکے دیگر قریبی شہروں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز 8 کلومیٹر گہرا بتایا گیا ہے۔ اسپین کے مشرقی علاقوں میں لگنے والی شدید آگ نے 1000 ایکڑ سے زیادہ علاقے کو لپیٹ میں لے لیا، جس کے بعد حکومت نے تقریباً 1500 افراد کو وہاں سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچا دیا ہے۔ آگ کو بجھانے کے لیے 20 ہیلی کاپٹروں اور ایک جہاز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ جلد از جلد آگ پر قابو پایا جا سکے۔ حکام نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند ہفتوں کے دوران اسپین کے متعدد علاقوں میں آگ بھڑک سکتی ہے۔ یہ امکان اس لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپین کو شدید خشک سالی کا سامنا ہے اور سردیوں میں اس سال بارشیں بھی کم ہوئی ہیں۔ نائجیریا کے شمالی علاقے میں پیش آنے والے ایک سڑک حادثے میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس کا اگلا ٹائر پھٹ گیا اور وہ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہو گئی اور وہ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگوں سے جا ٹکرائی۔ یہ المناک حادثہ باؤچی نامی ریاست کے اودبو نامی گاؤں میں پیش آیا۔ بس میں کل 21 افراد سوار تھے۔ درخت سے ٹکرا کر بس میں آگ بھڑک اٹھی اور تمام مسافر جھلس کر جاں بحق ہو گئے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ افغانستان نے پہلی مرتبہ کسی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے دی ہے۔ 3 T20 میچز کی سیریز کے پہلے T20 میں افغانستان نے کل رات پاکستان کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کی بی ٹیم کے 93 رنز کے ہدف کے تعاقب میں افغان ٹیم نے 18ویں اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا اور پہلی بار کسی انٹرنیشنل میچ میں گرین شرٹس کو شکست دے دی۔ اس میچ میں پاکستان کی جانب سے 4 کھلاڑیوں نے ڈیبیو کیا، جن میں سائم ایوب، طیب طاہر، احسان اللہ اور زمان خان شامل ہیں۔ ارجنٹینا کے ورلڈ کپ فاتح کپتان لیونل میسی کرسٹیانو رونالڈو کے بعد 800 گول کرنے والے دنیا کے دوسرے فٹ بالر بن گئے ہیں۔ ورلڈ کپ جیتنے کے بعد ارجنٹینا کی فٹ بال ٹیم پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر ایکشن میں نظر آئی اور فرینڈلی میچ میں پاناما کو 2 گول سے ہرا دیا۔ کپتان لیونل میسی نے میچ کے 99 منٹ میں فری کک پر اپنا 800واں اور میچ کا دوسرا گول کیا۔ پاناما کے خلاف 2-0 سے کامیابی حاصل کرنے کے بعد ارجنٹینا کے کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ ٹرافی کی جیت کا جشن بھی منایا۔ قطر میں جاری اریدو کپ فٹ بال ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں سلال کلب نے العربی کلب کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر فائنل میں جگہ بنا لی، جہاں اس کا مقابلہ الدحیل کلب سے ہوگا۔ الدحیل نے روایتی حریف السد کو 1 کے مقابلے 3 گول سے شکست دے دی۔ فائنل میچ 27 مارچ کو السد کلب کے جاسم بن حمد اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے فلپائن کے صدر جناب فردینانڈ مارکوس نے خیر سگالی کا پیغام وصول کیا۔ قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ قطر روانڈا کی حکومت کی جانب سے جناب پال روسسا ماجنہ کی سزا میں کمی اور ایک صدارتی فرمان کی بنیاد پر ان کی رہائی کے متعلق دیے گئے بیانات کی تصدیق کرتا ہے۔ فرانس کے صدر کے دفتر نے اعلان کیا ہے کہ فرانسیسی صدر 5 سے 8 اپریل کے دوران چین کا دورہ کریں گے، جہاں وہ چینی صدر کے ساتھ یوکرین میں امن کی بحالی کے موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ اور افغانستان نے پہلی مرتبہ کسی انٹرنیشنل کرکٹ میچ میں پاکستان کو شکست دے کر ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے۔ یہ T20 میچ شارجہ میں کھیلا گیا۔ اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون سلمان المومن اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔